حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے. جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ، ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے. یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں. جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے، اس کو بلاتے ہیں، چرواہے ادھر آؤ، اے چرواہے ادھر آؤ. وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تم بھی بھوکے ہوگے، صبح سے بکریاں چرا رہے ہو، آؤ تم بھی کھانا کھا لو. اس نے جواب دیا، اس چرواہے نے، نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں، آپ تناول فرمائیں، آپ نوش کریں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں. چرواہا روزے سے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے، اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے، یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں، تمہارے مالک کی ہیں. ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو، کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو، وہ بھی نفلی روزہ. تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں؟ اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں، مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے، اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں. میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے ان بکریوں کو چراؤ، اس لیے میں چرانے آتا ہوں، کیونکہ مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں، میں جس کا غلام ہوں، مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے. باتوں سے تو بڑا اللہ والا لگتا ہے، لیکن عملی میدان میں دیکھوں، عملی میدان میں اب دیکھیے آپ لوگ کتنے تعداد میں آئے تھے جلسہ سننے، تو دیکھا جائے تو ظاہر میں تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں نا، دین سے کتنی محبت ہے، سننے آئے، جلسہ سننے آئے، ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. لیکن عملی میدان میں کتنے ہیں یہ تو آپ کی مسجد بتائے گی. صبح فجر کی نماز جب اذان ہوگی تب آپ کی مسجد یہ طے کرے گی کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ جلسہ سنا ہے، عملی کردار کتنا ہے آپ کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کا امتحان لیتا ہوں، یہ کہہ تو یہ رہا ہے بڑا اللہ والا، روزے سے ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، اور میں امتحان لیتا ہوں. وہ بکری چرانے میں لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو بلایا، ادھر آؤ. وہ آیا، کہنے لگا کیا بات ہے بھائی، میں بکریاں چرا رہا ہوں، میں کہہ دیا ہوں روزے سے ہوں، میں نہیں کھانا کھاؤں گا. کہا ایسا ہے کہ میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں، ایک بکری تم مجھے دے دو. بعنی شاطن، یہ ہے المستدرک الحاکم کے الفاظ. ایک بکری تم مجھے بیچ دو، ایک بکری تم مجھے دے دو. اس نے جواب دیا نہیں حضرت، میں یہ بکری کیسے بیچ دوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہیں. اپنے مالک کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں میں، یہ بکری میری نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے ایک بکری گم ہو گئی. اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے، بکریاں چرتے چرتے کہیں دور نکل جاتی ہیں، کہیں کھو جاتی ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے. تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بکریوں پر تمہاری نظر تھی، لیکن چرتے چرتے کوئی بکری دور نکل گئی اور وہ گم ہو گئی. کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، یا کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا مار کے کھا گیا. تم ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور یہیں پکائیں گے کھائیں گے، اور شام کو تم
भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोजा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोजे से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह आइन अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, अरे फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूँ और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर कयामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आजाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई, आज हमारे अंदर से कहां चली गई। सारे वाकयात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा
یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا دھندا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے، یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ انسان دو ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ غور کیجئے، دنیا میں انسان وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو، اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو۔ اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی۔ اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ، پرہیزگاری لاؤ۔ ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ بہت زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب۔ سنیے کیا ہے، تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیجئے، کون آدمی؟ صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں باتیں کہہ دی۔ صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے، آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے۔ صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا۔ لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔
صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا, لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا. صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے, دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا, اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے, ہمیں ان کے یہاں جانا ہے, ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے, یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے, یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں, سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں, سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے, ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا. جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے, اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے, عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے, سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں, ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم, اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو, لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار اور پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے, تم پڑوس میں رہتے ہو, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے, لیکن تم روزے سے ہو, اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان, اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں, تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو, وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی, تو میرے بھائیوں اب دیکھیے سوچ ہے نا, آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا, ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی, ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا ہے. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا, پیسہ ہی نہیں ہے, میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے, پہلے وہ کافر تھے, اسلام لائے, ایمان لائے, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی, خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ, ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, کہا کیا ہوا؟
کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے۔ اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے۔ میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں۔ یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائی، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے، کمینہ کیسا مولوی ہے تو، ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے، تم نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا۔ لیکن الٹا ہوا، ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا۔ اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے کیوں تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے، کھلا دیے، لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی۔ آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی۔ ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے، کم سے کم برا نہیں مانا۔